ہے، لہذا خالق نہیں ہے، مخلوق ضرور ہے لیکن جدا نہیں ہے، جدا نہیں ہے۔ جب خدا بھی نہیں جدا بھی نہیں، سبحان اللہ، جب خدا بھی نہیں پھر ہے کیا؟ تو ڈاکٹر اقبال حکیم الامت نے مسئلہ کر دیا، محمد سر وحدت ہے، رمض اس کی کوئی کیا جانے، شریعت میں تو بندہ ہے، حقیقت میں خدا جانے۔ سبحان اللہ۔ تو اب یہ آپ ذہن نشین کر لیے، اللہ کہتا ہے جب اللہ اور رسول کے اللہ اور رسول کو جواب دو، جب جواب دو، جب کون بلائے؟ آپ یاد رکھیں تو ہمیں بھی کچھ محسوس ہو جائے کہ آپ کو سمجھ دے رہے ہیں۔ اللہ اور رسول کو جواب دو ہے ایمان والو، اللہ اور رسول کو جواب دو، کب؟ جب رسول بلائے۔ واہ۔ اب رسول کے بلاوے کا ذرا خیال کرنا ہے کہ یہ بلاوا کوئی عام بلاوا نہیں ہے، یہ بہت اہم ہے۔ ایک دن حضور علیہ السلام آئے، خانہ کعبہ کے صحن میں حضرت علی سوئے ہوئے تھے، حضرت علی آرام میں تھے، حضرت علی ساتھ میں تھے، کوئی دوسرا سویا ہوا تھا۔ حضرت علی سے کہا علی اس کو جگا دو، حضور نے فرمایا حضرت اگر آپ خود جگائیں گے؟ کہا میں نہیں جگا سکتا ہوں، لیکن یہ چونکہ نیند کے غلبے میں ہوگا، اگر اس نے مجھے کہا میں نہیں اٹھوں گا، ایمان جانے کا خطرہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس نے اگر کہا میں نہیں اٹھوں گا نیند کے غلبے میں تو ایمان جانے کا خطرہ ہے، لہذا تم جگا۔ حضور کا بلاوا کوئی عام بات نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے جب رسول بلائے تو اللہ رسول کے بلاوے کا جواب دے دو، جب رسول بلاوے۔ اور یہ بھی یاد رکھ لو، اللہ کہتا تم کسی بھی حال میں ہو، کسی بھی حال میں ہو، چاہے دینی معاملے میں ہو، دنیاوی مسئلے میں ہو، کسی بھی حالت میں ہو، جب رسول بلاوے کام کو چھوڑ کر کے میرے نبی کے بلاوے کا جواب دینا پڑے گا۔ ٹال مٹول مت کرنا، جب نبی بلائے، جس وقت بلائے، جس حال میں بلائے، ٹال مٹول کرنے کی عادت نہ رکھنا۔ اسی لیے کہا گیا جس حال میں بھی ہو اسی حالت میں حضور کے سامنے آ جانا۔ اگر تم نے کوتاہی کی، حضور نے بلایا، تم نے تھوڑا ٹال مٹول کر لیا، اس کی وجہ سے پتہ کیا ہوگا؟ اس کی وجہ سے اطاعت کے شرف سے تم محروم ہو جاؤ گے۔ اللہ کہتا ہے میں تمہارے دل اور تمہارے درمیان ایک پردہ حائل کروں گا، نتیجہ یہ نکلے گا آج ایک بات چھوڑو گے، کل دوسری بات چھوڑو گے، پرسوں تیسری بات چھوڑ کے تم حضور سے دور ہو جاؤ گے اور اسی غیر اطاعت کی حالت میں مر جاؤ گے، جہنم میں پہنچ جاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے حضور کا کوئی بلاوا ہلکا مت سمجھنا۔ جب نبی بلائے، جس کام کے لیے بلائے، جس حال میں بلائے، جس وقت بلائے اسی وقت بغیر ٹال مٹول کے، بغیر ہلکا سمجھ کے نبی کے بلاوے کا اونچا نبی کے بلاوے کا جواب دینا۔ اب حضور کے بلاوے اور اس کی دعوت، اس کی پکار کی دو صورتیں۔ نمبر ایک حضور کی ظاہری حیات کا بلاوا، اور نمبر دو حضور کا وصال فرمانے کے بعد کی دعوت۔ یہ دو لفظ جلدی سے یاد رکھیں۔ نمبر ایک حضور کی ظاہری زندگی میں بلاوا، دعوت، پکار، ندا۔ حضور جب بظاہر موجود تھے دنیا میں بروح و جسد، حیات ظاہریہ کے ساتھ، اس وقت کا بلاوا۔ اور ایک ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وصال فرمایا
اس کے بعد کی دعوت، یہ دو لفظ جلدی سے یاد رکھیے۔ حضور کی ظاہری زندگی کے دعوت، بلاوا، ندا، پکار، یہ تو صرف صحابہ کو نصیب ہوا ہے۔ یہ تو صرف جن کو نصیب ہوا، صحابہ کو نصیب ہوا ہے۔ حضور نے بذات خود ان کو بلایا، جب بھی بلایا، جس کام کے لیے بلایا، جس چیز کے لیے بلایا، براہ راست میرے نبی نے اپنے صحابہ کو بلایا اور انہوں نے ان کو سمجھایا، قرآن دیا، دین دیا، اسلام دیا، شریعت دیا، احکامات دیے، مکروہات بتائے، ممنوعات بتائے، حلال بتایا، حرام بتایا، براہ راست یہ نصیب جن کو میسر آیا۔ صحابہ، وہ صحابہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، صحابہ، وہ صحابہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، صبح ہوتی، شام ہوتی، نبی کی دید ہوتی تھی۔ یہ تو وہ بانصیب صحابہ تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت صرف سن کر کے نہیں، دیکھ کر کے قبول کرتے تھے۔ اللہ، جس حال میں بھی ہو میرے نبی جب بلائے تو حاضر ہو جاؤ۔ ایون اگر نماز میں بھی ہو، نبی بلائے تو حاضر ہونا ہے۔ اب حضور کے بلاوے کا سنیے معاملہ کیا ہے، اس کی اہمیت صحابہ نے سمجھی ہے۔ فرماتے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عبی بن کعب کے گھر گئے، ترمذی کی حدیث ہے، حضور حضرت عبی بن کعب کے گھر گئے، بلایا ان کو عبی، فرماتے عبی نے منہ موڑا، منہ پھیرا، حضور کی طرف نظر کی، لیکن حاضر نہیں ہوئے، نماز میں تھے، حضور کو دیکھا لیکن جلدی سلام پھیر، اب اس نے نماز میں تھوڑی سی جلدی کی کیونکہ حضور کو پتہ چل گیا کہ آ گئے۔ سلام پھیرنے کے بعد حضور کی بارگاہ میں لبیک یا رسول اللہ، میرے آقا نے فرمایا تم نے دیر کی؟ حضور میں نماز پڑھ رہا تھا، کہا کیا تمہارے پاس جو مجھ پر وحی نازل ہو گئی اس وحی کی یہ آیت آپ کے پاس نہیں پہنچی؟ کہا حضور کون سی؟ کہا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ ولرسولہ اذا دعاکم، اے ایمان والو جب اللہ اور رسول کے بلاوے کا جواب دے دو جب نبی بلائے۔ حضور نماز، اسی طرح اسی قسم کا ایک واقعہ صحیح بن معلہ رضی اللہ عنہ، حضور کے ایک دوسرے صحابہ، ان کے لیے بھی میرے نبی نے بلاوا کیا، وہ نماز میں تھے، وہ بخاری کی روایت ہے، میرے آقا نے بلایا، اس نے جلدی سے جواب نہیں دیا، آپ نماز میں جلدی کی، حضور کی بارگاہ میں، لیکن نماز میں تھے، نماز کے اندر تھے، اس لیے سوچا شاید اس کو جواب نہ دینا ہوگا، اب فوراً نماز ادا کر لی، جلدی کی تو فوراً حضور کی بارگاہ میں، آقا کریم کی بارگاہ میں لبیک۔ میرے آقا نے فرمایا تم نے دیر کیوں کیا؟ کہا کنت اصلی، میں نماز پڑھ رہا تھا۔ آقا نے فرمایا کیا تم نے قرآن کی آیت نہیں سنی؟ استجیبوا للہ ولرسول اذا دعاکم، اللہ رسول کو بلا، جواب دے دو جب رسول بلا لے۔ تو میرے نبی نے فرمایا کیا تم نے نہیں سنا؟ کہا حضور میں تو نماز میں تھا۔ میرے آقا نے فرمایا نماز بعد میں، پہلے میں نے بلاوے کا جواب دینے کا حکم ملا ہے۔ یہ ہے حضور کی بلاوے کا نماز میں مصطفیٰ بلاوے، توجہ سے سنیے بات۔ بتائیے جب انسان نماز شروع کرتا ہے کس کے ساتھ جڑتا ہے؟ اونچا بولیے، بڑا پیارا ہے۔ جب انسان نماز شروع کرتا ہے تو کس کے ساتھ باتیں کرتا ہے؟ کرتا کہ نہیں کرتا؟ اللہ اکبر۔ اب تکبیر تحریمہ ہو گئی، بس سب کچھ حرام، معاملہ ختم، زمینی معاملہ چھوڑ دینا، اللہ سے گفتگو، اللہ سے باتیں، اللہ کی متوجہ۔ اب کوئی بلائے، ماں باپ پیر استاد کوئی بلائے، نماز شروع ہو چکی ہے، فرض میں ہو، جواب نہیں دینا ہے۔ لیکن فرماتے اگر اب نماز فرض میں بھی ہو، حضور بلا لے، حضور بلا لے، تو بلاوے کا جواب دینا ہے۔ لیکن اب سوال یہاں ایک پیدا ہو گیا، اگر جواب دیا تو نماز ٹوٹتی بھی کہ نہیں ٹوٹتی ہے؟ سوال یہ ہے
نماز ٹوٹے گی بھی نہیں ٹوٹے گی، لیکن فقہاء کرام فرماتے ہیں اگر انسان نماز میں تھا وضو ٹوٹ گیا، اب فقہی مسئلہ یہی ہے کہ اگر نماز میں وضو ٹوٹ گیا، آپ کو جانا ہے، نکلنا ہے وضو بنانے کے لیے، کسی سے بات نہیں کرنی ہے، کوئی گفتگو کہیں نہیں کرنی ہے، وضو بنا کے واپس آ جاؤ گے تو جہاں تک تم نے نماز پڑھی تھی وہیں سے آگے شروع۔ یہ تو تم آپ کس کے لیے گئے تھے؟ وضو کے لیے۔ آپ کی نماز اونچا بولیے، ہمارا وضو ٹوٹا، نماز کے وضو کے لیے نکلا کوئی، واپس آنے تک بات نہیں کی، اس کی نماز نہیں ٹوٹتی ہے، نماز وہیں سے شروع کرے گا، نماز فاسد نہیں، نماز ضائع نہیں، جتنا پڑھا وہ باقی ہے۔ فقہاء کرام فرماتے ہیں نمازی وضو کے لیے نکلا، نکتہ دے رہا ہوں، نمازی وضو کے لیے نہیں نکلا، نماز جو پڑھی تھی ضائع نہیں ہوئی، اب جب وضو کے لیے نہیں لی بلکہ نبی کے لیے نکلے، اب وضو کے لیے نہیں بلکہ رسول نے بلایا، اب جب وضو کے لیے گیا تھا نماز ضائع نہیں، اب جب رسول کے لیے گیا تو نماز کیسے ضائع ہو جائے گی، بلکہ نماز اپنے معراج کو پائے گی۔ تو لہذا میرے دوستوں، میرے بزرگوں، رسول کے بلاوے کی اہمیت کو سمجھنا بڑی اہم چیز ہے۔ یہ تو مختصر گفتگو وقت زیادہ اجازت نہیں دے رہا ہے۔ ایک تو حضور کی دعوت اور بلاوا اور پکار نبی کے زمانے میں بظاہر جو حضور کا ہے تو زمانہ حضور کا صبح قیامت تک، لیکن ظاہری حیات کے ساتھ حضور کی جو دعوت تھی وہ خوش نصیبی کن کو میسر ہوئی؟ صرف صحابہ۔ اب اس کے بعد جو دعوت شروع ہوئی، پہلے یہ نکتہ پھر یاد رکھیں، حضور اللہ کے دائی ہے، حضور کی دعوت پورا مجمع، حضور کی دعوت، حضور کی ندا، حضور کا بلانا، حضور کی پکار۔ اب یہ تو رسول نے خود لگائی، پکار، ندا، بلایا، دعوت دی دین کے لیے، تقوی کے لیے، پرہیزگاری کے لیے، سب کچھ۔ لیکن اب جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرمایا، اب اس کے بعد کی جو دعوت ہے وہ کون سی ہے؟ دعوت کا سلسلہ ختم نہیں ہوا، ندا کا سلسلہ ختم نہیں ہوا۔ اللہ کہتا ہے میرا رسول جب بلائے تو بلاوے کا، میرے رسول نے جب پردہ فرمایا تو اپنے نائبین علماء کو مقرر کر لیا ہے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء کہہ کے علماء کو اپنا نائب بنا دیا۔ اب یہاں علماء کی اہمیت کو سمجھنا، وہاں حضور کی دعوت کی اہمیت، کیونکہ رب کہتا ہے اس کو میں نے داعی بنا کے بھیجا ہے۔ اب رسول کی دعوت خدا کی دعوت، رسول کی ہر بات خدا کی بات، رسول کی عظمتیں خدا کی عظمتیں، رسول کی شان خدا کی شان، رسول کا مطیع خدا کا مطیع، رسول کا منکر خدا کا منکر۔ اب آگے بڑھئے، رسول کہتا اب میں رب کی طرف سے داعی تھا، اب میں نے اپنی دعوت کے لیے علماء کو مقرر کر لیا۔ اب علماء کی اہمیت کو بھی سمجھنا پڑے گا، وہ رسول اللہ نے خود بتا دیا۔ اب آگے میں وضاحت کیا کر پاؤں گا، میرے نبی نے کیا خود فرمایا، من زار عالما فکانما زارنی، جس نے عالم بامل کی زیارت کی اس نے گویا رسول کی زیارت کی ہے۔ دعوت کا سلسلہ وہاں سے، اللہ اللہ، دعوت اللہ کی،
حکم خدا کا ہے، امر خدا کا ہے، منع خدا کا ہے، سب کچھ رب کا ہے. بھیجا کس کو؟ اب رسول نے اپنا کام نبھا لیا، اپنی ذمہ داری کن پر ڈالی؟ سن لینا، علماء کی اہمیت کو سمجھ لینا. جو جو رسول کے زمانے میں نبی سے جڑتے گئے صحابی بھی بنتے گئے، تزکیہ نفس بھی ہوتا گیا، تزکیہ قلب بھی ہوتا گیا، شیطان کے حملوں سے بچتے گئے. جس نے رسول کی صحبت کو اختیار کیا، سچے پکے اچھے مسلمان بن گئے رسول کی مجلس میں بیٹھنے کی وجہ سے. اب آگے بڑھو. آج بدتر سے بدتر حال کیوں ہو رہا ہے؟ لوگ علم اور علماء سے دور ہو رہے ہیں. یہ بہت بڑا نقصان ہے اس امت کا، بہت بڑا نقصان. صحابہ نبی سے جڑے رہے، سچے پکے مومن مسلمان بن گئے. اس کے بعد اللہ کے رسول نے اپنے نائبین علماء کو مقرر کر لیا اور فرما دیا من جالس عالما فکأنما جالسنی. جو عالم کی مجلس میں بیٹھا گویا وہ میری مجلس میں بیٹھا. جو عالم کی مجلس میں بیٹھا گویا میری مجلس میں بیٹھا. جس نے عالم کو دیکھا اس نے گویا رسول کو دیکھا. جس نے عالم سے مصافحہ کیا گویا اس نے رسول سے مصافحہ کیا. کیوں؟ معاذ اللہ، میں یہ نہیں کہنا چاہتا ہوں کہ عالم نبی کے برابر یا نبی خدا کے برابر، لیکن یہ بات ذہن نشین کرنا پڑے گا. اللہ نے جو مقام اپنی رسول کو دیا دعوت میں، مرتبے میں، مقام میں، کہا جو اس کا وہ میرا، جو اس سے منکر وہ میرا منکر، جو اس کا ادب کرے گا اس نے میرا ادب کیا. اب آگے بڑھو. جب رسول نے اپنا نائب کوئی بنایا، جب رسول نے کسی کو اپنا نائب بنا دیا ہے تو پتہ چلا نائب کی عزت رسول کی عزت. نائب بنتا ہی اسی لیے لوگوں یہ تمہیں کچھ اور نہیں دے گا، یہ تمہیں رسول کی دعوت دے گا، رسول کی ندا سنائے گا، رسول کی پکار سنائے گا. جس نے عالم کی ندا کی دعوت کی قبولیت کی قبول کیا گویا اس نے رسول ہی کے بلاوے کا جواب دیا. جس نے رسول کے بلاوے کا جواب دیا گویا اس نے اللہ کے بلاوے کا جواب دیا. اب یہ سلسلہ پر چلے گا کیسے؟ جب تک ہم علماء سے نہیں جڑیں گے، جب تک ہم علماء کی مجلس میں نہیں بیٹھیں گے، تب تک یہ سلسلہ آگے بڑھے گا کیسے؟ ایک جلدی سے حدیث سنیے. میرے آقا نے فرمایا زندگی 4 طریقوں سے گزارنا، 5واں اختیار مت کرنا. حضور کی حدیث ہے، زندگی 5واں اختیار مت کرنا، برباد ہو جاؤ گے. آقا کون؟ فرمایا یا تو عالم بن کے زندگی گزارو، یا تو عالم بن کے زندگی گزارو. ہم جب علم دین کی بات کرتے ہیں تو ہماری نظر فوراً مدرسوں پہ جاتی ہے، علماء پہ جاتی ہے اور مدرسے کے بچوں پہ جاتی ہے، اور ہم ڈرتے ہیں مدرسہ کا نام سن کر کے دیکھ کر کے وہاں جانا بھی پسند نہیں کرتے ہیں. وہاں غریب بچے پڑھتے ہیں نادان. یہ علم ان کے لیے نہیں ہے، علم دین ہر ایک مسلمان کو پڑھنا فرض ہے. ہم آپ کو یہ نہیں کہتے ہیں آپ ڈاکٹر انجینئر کوئی اور آفیسر ڈی سی جو بننا ہے، ہم یہ نہیں کہتے آپ یہ مت بنو، لیکن ہم یہ ضرور کہتے ہیں علم حاصل کرو. علم اس لیے نہیں پڑھتے ہیں کہ آپ کے سر پر ہم ٹوپی رکھیں گے، امامہ رکھیں گے اور آپ کو مسئلے بھی چڑھائیں گے، اس لیے لوگ شاید ڈر رہے ہیں. علم اس لیے نہیں پڑھاتے ہیں، علم اس لیے پڑھاتے ہیں، علم اس لیے پڑھاتے ہیں کہ آپ رسول کی دعوت کو قبول کرو گے اور تمہیں وہ اچھی زندگی میسر ہو جائے گی جس کی طرف رسول تمہیں بلاتا ہے. استجیبوا للرسول استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اس کی طرف جو رسول تمہیں بلا رہا، لما یحییکم، جو تمہیں زندگی عطا کرتا، اس چیز کی طرف رسول تمہیں بلاتا ہے. حضور نے فرمایا یا تو عالم بنو یا طالب علم بن کے زندگی گزارو. اگر طالب علم اور عالم بھی نہیں بن پاؤ گے کم از کم علماء کی مجلسوں میں بیٹھا کرو. جتنا لوگ علم اور علماء سے بھاگیں گے اتنا بربادی اور بے حیائی اور بے رحمی اور بدکاری اور نافرمانی اور انتشار اور افتخار یہ آپ دیکھیں گے اور زیادہ دیکھیں گے.
بننا ہی اسی لیے کہ آپ کو وہ زندگی میسر ہو جائے لما یحییکم، جو تمہیں حقیقی زندگی میسر آ جائے. لما یحییکم، حضور اس زندگی کو بلا رہے جو حقیقی زندگی ہے. اب اس چیز کو وہ لوگ کیا سمجھے جنہوں نے اپنی حیات و ممات کا مقصد کھانا پینا چلنا پھرنا اٹھنا کھیل کود تماشا بس اتنا پھر مر کے مٹی میں جانا. اس چیز کو وہ لوگ کیا سمجھے، اس چیز کو وہ سمجھے کہ لما یحییکم اصلی زندگی کس چیز کا نام ہے. یہ وہ لوگ سمجھے جن کو حیات و ممات کی حقیقت کا پتہ چلتا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح سورہ الجاثیہ میں ارشاد فرمایا افحسب الذین اجترحوا السیئات ان جعلهم كالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاهم ومماتهم ساء ما يحکمون. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا وہ لوگ جنہوں نے گناہ کیے، بدکاریاں کی، عیاشیاں کی، گناہ کیے، نافرمانیاں کی، عیاشی نے ساری زندگی گزاری، مسجد کا کبھی دروازہ بھی نہیں دیکھا ہوگا، شراب اور منشیات نے ساری زندگی، رشوت خوری اور عیاشی نے ساری زندگی گزاری، کیا وہ اور کالذین آمنوا وعملوا الصالحات اور ان کی حیات اور ممات میں برابر بنا دوں گا جنہوں نے ایمان لا کے اچھے اعمال کر لیے ہیں. اب خدا خود ارشاد فرماتا ہے ساء ما یحکمون، کتنا برا فیصلہ سناتے ہو، کتنا برا فیصلہ سناتے ہو. یہ کیسے ممکن ہوگا ہمیشہ شراب پینے والا اور ہمیشہ شراب مصطفیٰ پینے والا یہ برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ بے نمازی اور نمازی برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ رشوت خور اور حلال خور برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے. یہ وہ لوگ جانے جنہوں نے مصطفیٰ کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑ دیا، جنہوں نے عالم ہو کے زندگی گزاری ہے. اسی لیے میرے نبی نے فرمایا زندگی گزارو تو کتنے طریقوں سے بات ختم کر رہا ہوں، کتنے طریقوں سے. سب سے پہلا عالم بن گیا، گھروں سے فتنے ختم، جھگڑے ختم، اختلاف ختم، ازدواجی زندگی کیسے گزارنی پتہ چلے گا، بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے پتہ چلے گا، بچوں کو کیا بنانا ہے پتہ چلے گا، والدین کے ماں کے قدموں میں جنت اور باپ ان جنت کا دروازہ یہ تب پتہ چلے گا جب بچے کو رسول اللہ سے جوڑ دو گے. سمجھے؟ ماں باپ کے چہرے کو دیکھنا عبادت کے برابر، یہ تب پتہ چلے گا جب کسی علماء سے جڑ جاؤ گے. ہم نے تو اپنے بچوں کو علماء اور علم سے ہی دور کر دیا، ان کو تو ڈگریاں بڑی دلواتے ہیں. ہم اس کے مخالف نہیں ہیں. تحریک صدر الاولیاء ہو، اہل السنہ والجماعت، اسلام قرآن اس کی ممانعت نہیں کرتا ہے کہ تم بچوں کو دنیاوی تعلیم دو، اس سے منع نہیں کیا، لیکن اتنا ضرور کہتا ہے بچے کو ڈی سی بعد میں بناؤ، پہلے عالم دین بناؤ. سوال کرنے والا سوال کہتا جناب میں تو ڈی سی عالم کے بغیر بھی بن سکتا ہوں، اگر عالم بنوں گا تب ڈی سی نہیں بنوں گا، اگر عالم نہ بنوں گا ڈی سی تو بنوں گا. میں نے کہا ڈی سی بنے گا، ایس پی بنے گا، سب کچھ بنے گا، لیکن اگر عالم ہو کر کے بنے گا رشوت خور نہیں بنے گا، قاتل نہیں بنے گا، جابر نہیں بنے گا. اگر رسول کی تعلیم سے جڑ کر کے بڑا آفیسر بنے گا کسی کا حق نہیں کھائے گا، گلا نہیں دے گا. اس منصب کو انسانی خدمت کے طور پر استعمال کرے گا جو رسول کی تعلیم ہے. خیر الناس من ينفعون. حضور کی تعلیم کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے لما یحییکم، یہ رسول تمہیں اس چیز کی طرف بلاتا ہے جو تمہیں اصلی حیات دے گا، اصلی زندگی دے گا، حقیقی حیات عطا کرے گا. اس حیات میں سکون ہے، عزت ہے، امن ہے، محبت ہے، بھائی چارگی ہے، سکون ہے. وہی تعلیم رسول اللہ نے دی ہے. اسی لیے علماء کو آگے رکھا، اے میرے عالموں اب تم میری حیات والی تعلیم ان لوگوں کو دے دو. اب رسول کی بس یہ بات ختم کر کے نکل جائیں گے. فرمایا عالم بن کے زندگی گزارے، اگر عالم نہیں تو اب برائے مہربانی میرا جملہ برا نہ لینا، جب علم کی بات آئے عالم کی بات آئے تو مولویوں کو ذہن میں مت لیا، رسول اللہ کو ذہن میں لیا. ہم علماء سے نفرت کرتے ہیں، کس وجہ سے کرتے ہیں؟ ہاں یہ ضرور ہے علماء میں بڑی خرابی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ہر ایک کو ایک ہی تراز میں مت دو. سب سے پہلے میری بس یہ بات یاد رکھ لیجیے، عالم سے مراد میرا سنی عالم ہونا چاہیے، سنی عالم ہونا چاہیے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں. اگر عالم کہاں سے کہاں تک پہنچے گا، مرزا غلام احمد قادیانی سے بڑھ کر کون عالم تھا؟ ہزاروں کتابیں اس نے عیسائیوں کے خلاف لکھی ہیں، ہزاروں کتابیں. اتنا
اتنا بڑا اسلام کا کام اپنے خیال میں کیا لیکن کافر. لہذا یاد رکھ لینا عالم سے میرا مراد سنی صحیح ہونا عقیدہ عالم دین ہونا چاہیے. جس کو رسول کا ادب ہو, جس کو رسول کا تعظیم و تقریب ہو. سبحان اللہ. یاد رکھ لینا عالم کتابیں کروڑا لکھے, اگر ذرا پر نبی کے ادب میں, صحابہ کے ادب میں, اہل بیت کے رسول کے ادب میں ذرا پر کمی آ گئی, وہ عالم نہیں ہے, جاہل سے بھی بدتر ہے. اور اس کے لیے ہمارے پاس ہمارے اسلاف ہیں, ہمیں دائیں بائیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی ہمارے دور کا عالم ہوگا, ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں تو اپنے اسلاف نے بہت کچھ دیا ہوا ہے. شاہ ہمدان نے ہمیں بہت کچھ دیا ہوا ہے, علمدار کشمیر نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے, خواجہ اجمیر نے ہمیں بہت کچھ دے کے رکھا ہے, حضرت سلطان الہند نے بہت کچھ دیا ہے, اور ان سب کی ترجمانی اعلیٰ حضرت نے فرمائی. اب اور کہاں جانے کی ضرورت ہے؟ سنی صحیح اور عقیدہ عالم کو. اب میرے نبی نے فرمایا سب سے پہلے کیا بنو؟ عالم. ختم ہو رہی ہے. اس کے بعد اگر عالم نہیں تو طالب علم. علم ڈھونڈا کرو, تلاش کیا کرو. یہ تمہاری زندگی کی اصلی حیات یہی ہے, دنیا اور آخرت کی کامیابی. اور اگر یہ بھی نہیں ہو پائے گا, تم زیادہ کسی ہو گئے, کم از کم علماء کی مجلس میں بیٹھا کرو. علماء سے دوری اختیار مت کرو, علم سے دوری اختیار مت کرو, یہ بربادی کا ذریعہ بنے گا. اور آخری بات, میرے مصطفیٰ کو امت کی کمزوری کا سب پتا تھا, سب پتا تھا. یہ دور بھی آنے والا ہے. میرے آقا نے فرمایا مجھے یہ فکر نہیں ہے بخاری کے حدیث کی میری امت شرک کرے گی, یہ فکر نہیں ہے. اس فکر نے مجھے پریشان نہیں کیا کہ میری امت میرے بعد شرک کرے گی, یہ فکر مجھے نہیں ستاتی ہے, کیونکہ میرا یقین ہے جس نے کلمہ پڑھا وہ کبھی شرک نہیں کرے گا. اب آج کل کے شرک 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 کی بولی ہر ممبر پر چلتی ہے, اور وہ بھی کافروں کو مشرک نہیں کہتے, مسلمانوں کو مشرک کہتے ہیں. اب اس کی وضاحت کا ٹائم اب نہیں بچا, پھر کبھی کبھی صاحب بلائیں گے تو انشاءاللہ اس کی وضاحت کریں گے شرک کس چیز کو کہتے ہیں اور کون مشرک کہتا ہے تو کن کو کہتا ہے. تو لیکن اتنا ضرور سن لیجیے, میرے آقا نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا ایک انسان کھڑے ہو کے صرف قرآن کی باتیں کرے گا, اپنے سوا ہر کسی کو مشرک کہے گا. صحابہ نے عرض کیا حضور جن کو وہ مشرک کہے گا کیا وہ مشرک ہوں گے؟ اللہ وہ مشرک نہیں ہوں گے, مومن ہوں گے. آپ کو پتہ ہی نہیں شرک کی ڈیفینیشن کیا ہے, کس چیز کو شرک کہو گے, کس کو شرک نہیں کہو گے. انداز ان شرک کے فتویٰ لگا دیتے ہو, پتہ نہیں. میرے آقا نے فرمایا جس نے کسی کو مشرک کہا, جس کو کہا اگر وہ مشرک نہیں ہوگا یہ شرک کا فتویٰ واپس پلٹ کے کہنے والے بدل جائے گا, کافر مان کے ہو جائے گا. تو یاد رکھ لیجئے میرے آقا کو پتا تھا میری امت, حضور نے فرمایا بخاری کی حدیث ہے مجھے یہ فکر نہیں میری امت شرک کرے گی, لیکن اتنی فکر ضرور ہے میری امت پہ دنیا غالب آ جائے. یہ فکر مجھے ستا ہے. میری امت پہ مادیت پرستی کے بادل منڈلائیں گے, یہ مادیت پرستی میں گر جائیں گے, اسی اندھیرے میں گر جائیں گے, یہ دنیا داری میں پھنس جائیں گے. یہ فکر مجھے بہت ستا تھا, بہت ستا تھا. اسی لیے میرے آقا نے فرمایا امت کی کمزوری پیش نظر کی فرمایا جب اگر عالم نہیں تو طالب علم, اگر طالب علم نہیں تو علماء کی مجلس. فرمایا اگر اتنے بیزی ہو گئے ہو نہ عالم نہ طالب علم, اللہ بچائے, پھر اگر علماء کی مجلس بھی میسر نہ آئی, اتنے بیزی ہو گئے, پھر کم از کم علماء سے محبت کیا کرو. پھر علماء سے کم از کم محبت کیا کرو. ہو سکتا یہ محبت ہی تمہیں قیامت میں کام. اصل میں علماء کے ساتھ جڑنا اس لیے لما یحییکم, جو حضور کی دعوت ہے وہ دعوت تم تک پہنچائیں گے, کیونکہ یہی دعوت اللہ کی ہے. اللہ ہمیں حضور کی دعوت کو لبیک کہنے کی توفیق عطا فرمائے. تو جانے سے پہلے یہاں یہ صوت الاولیاء کا کیلنڈر ہے.